کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت واقعی کوئی ایٹمی جو وہ بنا رہے تھے، یا ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھی ایٹمی طاقت کے حوالے سے یا ایٹم بوم کے حوالے سے ان کے پاس چیزیں تھی، ان کا وہ تجربہ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہ بات یہ ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مذہبی طور پہ نہیں اس کے حق میں، کیونکہ ہمارا مذہب نہیں اجازت دیتا کہ اگر جنگ ہو تو سارے مارے جائیں، جو لوگ گلٹی ہیں یا نہیں گلٹی. تو کہنا تو ان کا یہی تھا کہ ہم نہیں بنانا چاہتے. لیکن جس طرح ان پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، تو ایسے لوگ بھی وہاں ہوں گے. مجھے کیا پتا، ایک نیچرل سی بات ہے کہ یار ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور بن جائیں. لیکن اس کے الفاظ پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA ہے، جس کا وینا میں ہیڈ کوارٹرز ہے، اس کی ڈیوٹی ہے انسپیکٹ کرنی آ کے. جہاں بھی اس قسم کی تنصیبات ہیں تو آ کے وہ انسپیکٹ کرتے ہیں. ابھی تک وہ رپورٹس ایران کے حق میں دے رہے تھے. کہ نہیں تھی، اس رپورٹ کے مطابق نہیں تھا. جو جتنی رپورٹس وہ دے رہے تھے وہ ایران کے حق میں کہ نہیں جی یہ کنٹرولڈ ہے، یہ اس سے زیادہ افسودگی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ. جو پچھلی رپورٹ انہوں نے دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنی آبلیگیشنز پوری نہیں کر رہا. اچھا، لیکن وہ اس کی ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا. اسرائیل تو فیصلہ کیے بیٹھا تھا اس کو موقع ملے، تو اس کو 2-3 موقع مل گئے. ایک تو پہلے اس نے جو ایران کے اتحادی تھے ان کو نقصان پہنچایا ہے غزہ کی جنگ میں. غزہ میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے، پھر لبنان میں جو ہوا ہے، شام میں رجیم چینج ہوئی ہے، سب کا ایران کو نقصان ہوا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ان کو اس وقت اس سے اچھا موقع کوئی نہیں، ان کو فارغ کر دیا جائے اور ان پہ حملہ کیا جائے تاکہ ان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے اس کو اتنا مفلوج کیا جائے کہ یا تو ختم ہو جائے یا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں. لیکن امریکہ اس وقت عمان میں نیگوشیشنز کر رہا تھا ایران کے ساتھ تاکہ وہ نیوکلیئر پروگرام کا ایک اگر پیسفل سیٹلمنٹ ہو جائے ایران کی اور امریکہ کی. یہ بالکل وہ پسند نہیں آ رہی تھی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو، کیونکہ وہی سمجھتے تھے کہ اگر ان کا اگریمنٹ ہو گیا، اور وہ اگریمنٹ یہی ہوگا کہ یورینیم افسودگی کم کریں، چھوڑے گا تو نہیں ایران. تو جب ٹرمپ نے بات شروع کی تو اسرائیل کو اور بھی خطرہ ہوا. کئی لوگ کہتے ہیں ملی بھگت ہے، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں، یہ چیز چھپی نہیں رہے گی. لیکن سامنے اگر یہ ملی بھگت ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ ایک ہی ہے، ایران کے پاس کوئی موقع نہیں کہ وہ اپنی ہار مانے. کیوں؟ ایک تو وہ تو یہ تو رجیم چینج کی کوشش کر رہے ہیں. اب اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نے ایرانی لوگوں سے اپیل کیا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم اس حکومت کے خلاف ہیں اور آپ کو آزادی دلانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا خاک آزادی دلائیں گے. لیکن میرا کہنا جو سمپلی ہے، ایک چیز انہوں نے کلیئر کر دی کہ یہ رجیم چینج چاہتے ہیں. تو کیا یہ مانے گی حکومت جو اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہوئی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں؟ سوال ہی نہیں. وہ جو بھی ہوگا سر ایک چیز، اگر ہتھیار نہیں بھی ایسے ہوں گے جو امریکہ کا مقابلہ کر سکیں، وہ ہتھیار استعمال کریں گے جس میں امریکہ اور اس کے حلیفوں کو نقصان ہو. وہ امریکن اڈوں پہ حملہ کریں گے، وہ امریکن اتحادیوں پہ حملہ کریں گے، اور بات نہ بنی تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیں گے، جہاں سے دنیا کا 21% آئل جاتا ہے، ساری دنیا کا، جس کا سب سے بڑا تباہی آئے گی ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، کیونکہ ہمارے ارننگز بھی ہے، ریمیٹنسز بھی ہیں، تیل بھی. یہاں تو $1 تیل بڑھے تو مصیبت پڑ جاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کے مفاد میں ہے اور ایران نہیں مانے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں عرب ملکوں میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے. پہلے وہ سمجھتے تھے ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے.